حضرت زیاد بن حدیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کون سی چیز اسلام کی عزت میں کمی کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا، عالم کی لغزش، منافق کا قرآن کے ساتھ جدال کرنا اور گمراہ حکمرانوں کا فیصلہ کرنا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 269۔ حضرت راوی حدیث ابو علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 سال کے آخر پر کسی ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 247۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن ازری رحمۃ اللہ علیہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس علم کو بعد میں آنے والے ہر طبقہ کے صاحب تقویٰ لوگ حاصل کریں گے۔ وہ اس علم سے غلب کرنے والوں کی تحریف، جھوٹے لوگوں کی جعل سازی اور جہلاء کی تاویل کی نفی کریں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 248۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، علم کی 2 اقسام ہیں، ایک علم دل میں ہے، وہ علم نفع مند ہے، اور ایک علم زبان پر ہے، وہ اللہ عز و جل کی ابن آدم کے خلاف حجت ہوگی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 270۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک یہ علم دین ہے، پس تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 273۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، روز قیامت اللہ کے ہاں سب سے برا مقام اس عالم کا ہوگا جو اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 268۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو، خواہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 198۔